دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلنوی کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل UK اسٹار ٹی وی۔ صاحبو، جب ہم نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا اس وقت طارق عزیز، معین اختر اور دلدار پرویز بھٹی کا توتی بول رہا تھا۔ مجھے یہ تینوں کمپیئر بہت زیادہ پسند تھے۔ پھر میں نے مختلف ادوار میں ان تینوں کے انٹرویوز سنے، اور جب ان تینوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ کمپیئر کون ہے، تو مختلف انٹرویوز میں تینوں نے ایک ہی بندے کا نام لیا، اور وہ نام تھا ضیاء محی الدین۔ یہ پہلا تعارف تھا میرے لیے ضیاء محی الدین کا۔ میرے دل میں بھی یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں ضیاء محی الدین کے بارے میں جانوں کہ وہ کون ہیں جنہیں اپنے دور کے لیجنڈ بھی پسند کرتے ہیں۔ پھر میں نے ضیاء محی الدین کے بارے میں جانا، اور یقین کریں جان کے حیران رہ گیا۔ وہ لب و لہجہ، وہ انداز گفتگو اور وہ تکلم شاید ہی اردو ادب میں کسی اور کو میسر ہو۔ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ اردو کے بے جان الفاظ میں جان ڈال دیتے تھے۔ یہ کلپ دیکھیے اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شم میں، بڑھا دو میں و مینا و عیاء، اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ضیاء محی الدین 1931 میں اس دور کے لائل پور اور آج کے فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی غیر منقسم پنجاب میں گزاری۔ ان کے والد خادم محی الدین ایک ڈرامہ نگار اور استاد تھے۔ ضیاء محی الدین نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء محی الدین کے والد ہی ان کے پہلے استاد تھے۔ اس کے بعد ضیاء محی الدین نے 1949 میں گورنمنٹ کالج لاہور، جو GC کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے گریجویشن کی اور ریڈیو پاکستان سے بطور براڈ کاسٹر اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے آسٹریلیا گزارا اور پھر برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن BBC کے ساتھ کام کرنے لگے۔ 1953 میں انہوں نے لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹس میں داخلہ لیا، جہاں پہ انہوں نے 3 سال کی مدت میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے، اور پاکستان آ کے انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنی خدمات انجام دیں۔ سن 2004 میں جب پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس قائم کی، تو ضیاء صاحب کو ان کا CEO اور چیئرمین مقرر کیا گیا۔ ضیاء صاحب جب تک زندہ رہے محبتیں بکھیرتے رہے۔ نہ ان جیسا خوبصورت لہجے والا شخص اس دنیا میں پہلے آیا، اور شاید ہی اس کے بعد کوئی آئے جو اردو زبان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کر سکے۔ نہ صرف اردو، بلکہ میں نے ان کی شیکسپیئر کے کچھ ڈراموں میں ان کی آواز سنی تو میں حیران رہ گیا کہ کتنی خوبصورت انداز میں وہ انگلش بھی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضیاء محی الدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہو۔ شیکسپیئر نے کہا کہ am I a coward? Who calls me villain, breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face, tweaks me by the nose and gives me the lie of the throat? Who does me this, huh?